الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ پڑھ یا سن لے، اسے بروز قیامت غلامان غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ میں اٹھا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ منقول ہے، امام جمال الملتی والدین ابو محمد بن عبد بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا انتقال فرما چکے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ آج تمام پیاروں میں بے مثال اور تمام اولیاء کے قطب ہیں۔ اللہ پاک نے کسی ولی کو کسی مقام تک نہ پہنچایا جس سے اعلیٰ مقام شیخ عبد القادر کو نہ دیا ہو، نہ کسی ولی کو اپنی محبت کا جام پلایا جس سے خوشگوار تر جام شیخ عبد القادر نے نہ پیا ہو، نہ کسی مقرب کو کوئی فضیلت عطا فرمائی مگر یہ کہ شیخ عبد القادر اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان میں اپنا وہ راز رکھا ہے جس سے وہ سارے اولیاء سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے جتنوں کو ولایت دی اور جتنوں کو قیامت تک دے گا، سب شیخ عبد القادر کے حضور ادب کرتے ہیں۔ ہے قول خضر یہ کہ سب اولیاء میں نہیں تیرا کوئی بدل غوث اعظم، ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم، زباں پر تیری گفتگو غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچے غلام امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ نیز حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان میں کئی اشعار بھی لکھے ہیں، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی شاعری عین قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال کے مطابق ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ حدائق بخشش میں لکھتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوگے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسے بڑے بڑے اولیاء کرام میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدی و مرشدی غوث اعظم دستگیر کے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گیا۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو یوں سلام کیا، السلام علیک یا شیخ معروف ابرناک بدرجتین، یعنی اے شیخ معروف، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے 2 درجے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے مزار شریف سے جواب دیا، وعلیک السلام یا سیدہ اہلی زمانی، یعنی اور آپ پر سلامتی ہو اے اپنے زمانے والوں کے سردار۔
اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ مشائخ جہاں آئے بہرے گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 559 پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ تو باغ علی کا ہے وہ پھول جس سے دماغ جہاں بس گیا غوث اعظم۔ فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آدمیوں کے لیے پیر ہیں، قوم جن کے لیے پیر ہیں، اور میں سب کا پیر ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات شریف کے وقت اپنے شہزادگان سے فرمایا، مجھ میں اور تم میں اور تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ مجھ سے کسی کو نسبت نہ دو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کے اقوال جن میں غوث پاک نے اپنے مبارک لب سے اپنی تعریف کی ہے، اس کو تحدیث نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنا کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد رب العالمین ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ پاک نے میرے مرشد غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بہت خوبیاں، صلاحیتیں اور شان و عظمت عطا فرمائی ہیں، تو انہوں نے اللہ پاک کی نعمت کا چرچا کرتے ہوئے اس طرح کے ارشادات فرمائے ہیں، اور اس میں لوگوں کو خبردار بھی کیا ہے کہ میرے بارے میں زبان مت کھولنا، مجھ پر تنقید کی یا میری مخالفت کی تو کہیں کہ نہ رہوں گے۔ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ یعنی غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کوئی نامناسب بات کی یا آنکھیں پھرائی تو ایمان نکل جائے گا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں بھی ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ خبردار، اللہ پاک کے ولی کی توہین نہیں کرنی ہے۔ شیخ ابو الحسن علی بن سنجاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر دنیا کے سرداروں میں سے ایک ہیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے تحائف میں سے مخلوق کے لیے تحفہ ہے۔ ایک دن حضرت سید امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اپنے بھانجوں اور مریدوں کو وصیت فرما رہے تھے کہ ایک شخص بغداد شریف جانے کے ارادے سے ان کے پاس رخصت ہونے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، جب بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر دنیا میں تشریف فرما ہو تو ان کی زیارت، اور وفات شریف پا چکے ہو تو ان کے مزار مبارک کی زیارت سے پہلے کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت شیخ ابو مسعود احمد بن ابی بکر حریمی اور حضرت ابو عمرو عثمان سریفینی رحمت اللہ علیہما نے فرمایا، خدا کی قسم اللہ نے اولیاء میں شیخ محی الدین عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا مثل نہ پیدا کیا نہ کبھی پیدا کرے گا۔ بقسم کہتے ہیں شاہان سریفین و حریم
کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا۔ حضرت شیخ ابو عمرو عثمان بن مرزوق قرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ، امام اور سید یعنی سردار ہیں، اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ پاک کے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بڑے درجے والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات کی طرف رجوع کرے اور ان کے مقام کا ادب کرے۔ نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوا غوث اعظم کا۔ شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود بزار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سردار شیخ محی الدین عبد القادر رحمت اللہ علیہ شیخ عدی بن مسافر رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی زیارت کا شوق ہوا اور میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ان کی زیارت کی اجازت مانگی، جو آپ رحمت اللہ علیہ نے عطا فرما دی۔ میں سفر کر کے ان تک پہنچا تو ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑا پایا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عمر، خوش آمدید، تو سمندر کو چھوڑ کر نہر کی طرف آیا ہے۔ اے عمر، شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے تمام اولیاء کی لگاموں کے والی ہیں۔ میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ، رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث، شاہ بغداد ہو عطار پہ نظر رحمت، خالی کاسا لیے ہے دور سے آیا یا غوث۔ شیخ موسیٰ بن ماہین الزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہمارے زمانے میں لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہمارے وقت میں سلطان الاولیاء یعنی ولیوں کے سردار اور سید العارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کے سردار ہیں۔ میں ایسے شخص کا ادب کیسے نہ کروں جس کا ادب آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے چچا اور شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چچا نے آپ رحمت اللہ علیہ کا بڑا ادب کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ جب واپس لوٹے تو میں نے ان سے اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ادب کرنے کے بارے میں پوچھا تو میرے چچا نے فرمایا، میں ان کا کیسے ادب نہ کروں، حالانکہ ان کی ذات کامل و اکمل ہیں، ساری دنیا میں ان کا تصرف یعنی اختیار ہیں۔ حضرت خضر موصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بارگاہ غوثیت رحمت اللہ علیہ میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ پیروں کے پیر روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر مبارک جھکایا، پھر مجھ سے فرمایا، اے خضر، لو یہ ہے شیخ احمد۔ اب جو میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں موجود پایا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ رعبدار شخص ہیں۔ میں کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ اس پر حضرت رفاعی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، وہ جو شیخ عبد القادر کو دیکھے جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، وہ میرے دیکھنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ میں تو انہی کی رعیت یعنی ماتحتوں میں سے ہوں۔ یہ فرما کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے انتقال شریف کے بعد بغداد معلی سے حضرت احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو گیا۔ انہیں دیکھا تو وہی شخص تھے جن کو میں نے اس دن حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں دیکھا تھا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے خضر، کیا پہلی زیارت تمہیں کافی نہ تھی؟ غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ،
بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، دھوپ محشر کی وہ جا سوز قیامت ہے، مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کچھ یوں فرماتے ہیں: سگے درگاہ جیلانی بہاؤالدین ملتانی، لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا یوں اظہار فرماتے ہیں: یہ چشتی نقش بندی سہروردی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ خلیفہ اعلی حضرت شیر بشے اہل سنت حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان عبید رضوی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک بڑا سا چبوترا دیکھا جس میں بہت سے اولیاء حلقہ باندھ کر مراقبے میں، یعنی سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان سلسلہ نقش بندیہ کے پیشوا حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ دو زانو اور حضرت جنید رحمت اللہ علیہ تکیہ لگائے تشریف فرما ہے۔ اچانک یہ بزرگ کھڑے ہو کر چل پڑے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ سب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ایک بزرگ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو نہایت احترام کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ خیر التابعین حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ پھر ایک حجرہ شریف جو نہایت صاف اور پرنور تھا ظاہر ہوا اور یہ تمام بزرگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب ملا: آج حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف ہے اور یہ بزرگ اس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم کو 11 کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرس ہے 11، یوں عدد ہم کو پیارا 11 ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ ایمان اس کا بچ گیا شیطان سے جو تیرے، ہے سلسلے میں آ گیا بغداد والے مرشد۔ اے عاشقان غوث اعظم، جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا غلام بن جاتا ہے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بحجت الاسرار میں ہے: پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن زمین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمانے بشارت نشان ہے: مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے ساتھیوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام لکھے تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے جہنم پر مقرر فرشتے سے پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کہہ کر کہ لا تخف ہمیں بے خوف کر دیا، اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا: مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا حمایت کا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہوا تو کیا ہوا،
الحمدللہ میں تو اچھا ہوں، مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب کریم کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ میں اس شخص پر حسرت کرتا ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے، اللہ پاک اس کو قبول کرے گا اور اس پر مہربانی فرمائے گا، اگرچہ وہ برے عمل پر ہو۔ وہ میرے مریدوں میں سے ہیں۔ میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اے عاشقان غوث اعظم، 11ویں والے مرشد کی سیرت بھی اپنانے کی کوشش فرمائیے۔ آئیے فرمان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سنیے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے مطابق اپنے شب و روز یعنی دن رات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غوث پاک کے دیوانوں، نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ بلا اجازت شرعی جماعت بھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ فرض روزے نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، حج فرض ہو گیا تو ادائیگی میں دیر نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے اور ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھے سنیں گے، بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، سود نہیں کھائیں گے، رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب باتیں اللہ پاک کی نافرمانی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فرمان سنا کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اے عاشقان غوث اعظم، جب اللہ پاک کی رحمت سے گناہوں سے بچیں گے، خوب نیکیاں کریں گے، نیک اعمال کا رسالہ پر کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو گئی تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ سجائے امامہ بڑھائے جو داڑھی، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، جو ہیں وقف سنت کی خدمت کی خاطر
انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم۔ جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم۔ سفر قافلے میں جو کرتے ہیں ہر ماہ، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم۔ جو دے راہ مولا میں 12 مہینے، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم۔ ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم۔ مدنی پنجسورہ صفحہ 303 پر ہے۔ قصیدہ غوثیہ فریم کروا کر جو کوئی اپنے سامنے رکھے تاکہ نظر پڑتی رہیں اور 3 مرتبہ پڑھیں، مقبول بارگاہ غوثیت مآب ہوگا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ بیدار بخت وہ ہے حقیقت میں جس کو جلوہ تو خواب میں دکھا گیا بغداد والے مرشد۔ میرا پیر غوث اعظم دستگیر، آپ ہے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر۔ محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر۔ بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔